السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وقال تعالی قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ محترم حاضرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں وقت مختصر ہے، اس لیے بنیادی طور پر کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ عنوان یہی ہوگا جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا کہ دین اسلام یہ قربانی کے نام کا دین ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مسلمان ہونا ہی مجھے قیامت کے دن کامیاب کر دے گا، تو وہ شیطان کے ایک ایسے وسوسے میں ہے جو قیامت کے دن صاف ہو کر رہ جائے گا۔ یہ دین نام ہے قربانی کا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں یعنی ہمارے دین کی خاطر کوششیں کی، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم اپنا راستہ صاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کوششیں کی، جن کے لیے ہم نے راستہ ہموار کیا، یہ محسن ہیں اور ایسے محسنین کو ہی ہم پسند کرتے ہیں۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، کیا بتایا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو زمین میں مضبوط کر دے گا۔ آپ اگر دیکھیں پہلے زمانے سے بات کریں، سب سے پہلے نبی جنہوں نے سب سے پہلے ایک مشرک قوم کو فیس کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے شرک کو فیس کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک داعی ہونے کے فرد کے طور پر ایک ایسی قوم کے سامنے رکھا جو قوم کیا ہے آپ کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ کون تھے؟ پہلے نبی، پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا ذکر کیا۔ یاد رکھیے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ قرآن بس خیالی کتاب نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، اب اس کے بعد جس طریقے سے چاہو ویسے کرو، نہیں۔ قرآن میں جہاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیسے کرنا ہے اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے بتائی گئی ہیں۔ جہاں کسی کام سے روکا گیا ہے، کیسے رکنا ہے اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے بتائی گئی۔ اس لیے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر جہاں کرنے کا حکم ہے، جہاں رکنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے قصے بھی ہمارے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم راستہ ہموار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اپنی ہی قوم کے ایک آدمی تھے، ایک فرد تھے، ایک عام انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انہیں چن لیا۔ کتنے سال خدمت کی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، ساڑھے 900 سال۔ کتنے؟ 950 سال، 950 سال۔ گویا آج میں ہم میں کا کوئی آدمی کم سے کم 20 مرتبہ جی لے گا، 50 سال کی زندگی بھی کہیں تو کم سے کم 19 سے 20 مرتبہ جی لے گا۔ اتنی زندگی اکیلا ایک آدمی محنت کر رہا ہے، محنت کر لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، مسلمان ہی نہیں ہوئے لوگ۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا کام کرنا ہے، نتیجے کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ ہم نے کیا، محنت نہیں ملی، ہم نے کیا، اس کا پھل نہیں ملا۔ پھل دینے والا اللہ ہے، اگر نہیں ملا وہ جاننے والا اللہ ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہتے اے میرے پروردگار، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کتنے؟ 950 سال کی خدمت کے بعد جب قوم والوں سے مایوس ہو گئے، بیزار ہو گئے، تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ، میری قوم کو میں نے صبح شام پکارا۔ کیا کیا؟ صبح بھی پکارا، شام بھی پکارا۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد زندگی کچھ تھا ہی نہیں، بس یہی کام تھا، صبح ہوئی تو لوگوں کو دعوت دو، شام ہوئی تو لوگوں کو دعوت دو۔ کہتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ جب بھی میں نے ان کو بلایا یہ الٹے پیر کر کے بھاگتے رہے، مجھ سے بھاگتے رہے۔ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ جب میں نے تیرے دین کی طرف ان کو پکارا تو ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں رکھ لیا، واستغشوا ثیابہم، مجھے دیکھ کر اپنے چہرے پر کپڑا اوڑھ لیا، واسروا واستکبروا استکبارا، اور جس برائی پر تھے اس پر جمے رہے اور جان بوجھ کر سینہ تان کر میری مخالفت کرتے رہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے شکایت کی؟ اس انسان نے شکایت کی جس نے 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 950 سال محنت کر لیا، کبھی اللہ سے شکایت نہیں کر لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، اب یہ بڑھنے والے نہیں ہیں، اب ان کا فیصلہ ہوگا، تب جا کر اللہ کے سامنے شکایت رکھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا ہے، اور محنت کرنے والے ہی کو پھل ملتا ہے، لیکن نتیجے کی فکر ہمیں کرنا ہے۔
ہاں کہ کون مانا کون نہیں مانا، کسے فائدہ پہنچا کسے فائدہ نہیں پہنچا، اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی ہے۔ چلیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کچھ مختصر مثالیں بتاتا ہوں۔ آپ بتائیے، نبیوں میں ایک نبی ایسے ہیں جنہیں سب مانتے ہیں، یہود بھی ان کو مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں میں ایک ایسے اکیلے نبی ہیں جن سے کوئی نفرت نہیں کرتا، حضرت ابراہیم، جزاک اللہ خیر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، ہم مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم نہ تمہارے ہیں نہ ابراہیم تو ہمارے ہیں، یہ اللہ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعوت کے لیے کام نہیں کیا بتائیے؟ جس گھر میں آنکھ کھولی شرک کا گھر تھا، شرک کا گھر تھا، اور کون؟ باپ خود بت بناتا تھا، باپ بت بناتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دل میں ایمان کی روشنی دی تو گھر کی تربیت ان کے ایمان کی روشنی پر غالب نہیں آئی۔ دل میں ایمان آیا تو گھر کی تربیت فائدہ پہنچائی ان کو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ گھر میں شرک ہے، شرک ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، رسم و رواج، ماں باپ، گھر کی عادتیں، کنبے قبیلے کی عادتیں انسان کو نہیں روکتی، انسان اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھیں کھولی، باپ کو شرک کرتا دیکھا، باپ کو دیکھا، قوم کو دیکھا، دعوت کا کام کیا، چھوڑا نہیں، باپ سے محبت سے بات کی، قوم والوں سے بات کی، قوم والوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، زبان سے سمجھایا، نہیں سمجھے تو کر کے دکھایا، سمجھا کے سمجھایا، کیا کیا؟ سارے لوگ عید کا موقع تھا، گاؤں سے باہر گئے، ساری بتوں کو توڑ دیا، اور ایک بڑا بت جو تھا اس کے گلے میں کلہاڑی چھوڑ دی۔ جب لوٹ کر آئے تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ کہا یہ تو موجود ہے، ہاں مرنے والے تو مر گئے، زندہ اس سے پوچھو، جس کی تم عبادت کرتے ہو سکتا نا بات کرتے ہوں گے، جاؤ ان سے پوچھو۔ تو لوگوں کو پتا تھا یہ تو بات نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل میں ان کی آنکھیں نہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے دلیل پیش کرنا تھا۔ آنکھیں تو کھلی ہیں، انسان ہے تو انسان سب جانتا ہے، لیکن انہیں دلیل پیش کرنا تھا کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ اتنا عاجز ہے کہ نہ اپنے چھوٹوں کو بچا سکتا ہے، نہ اپنے گردن میں کلہاڑی رکھنے کو یہ روک سکتا ہے، اس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہاں بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، کیسی محنت کی؟ گاؤں سے نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھگا دیا، کوئی بات نہیں، جب کام کرنا ہے تو انسان جہاں بھی رہے گا کام کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا میرا گھر ہے، میرا گاؤں ہے، باہر کا ہے۔ جب انسان کو کرنا ہے تو انسان کی خیر کی علامت ہے، انسان کے دل میں اگر خیر ہوگا، بنجر زمین میں چھوڑیے وہاں بھی پیڑ پودے اگائے گا، اور جو انسان کے دل میں خیر نہیں ہوگا بھری فصل کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو خیر بنائیے، اور خیر کا انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ داعی بنتا ہے، جب لوگوں کو دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جن لوگوں نے دعوت کے پہلو کو اپنایا وہ ہمیشہ دنیا میں سب سے خیر والے رہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں ہمیں یاد ہے، نمرود بادشاہ کا قصہ یاد ہے، کیا آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا نہیں گیا تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے کب مدد کی؟ بتائیے اللہ نے کب مدد کی؟ جیسے ہی ارادہ کہ اللہ نے مدد کی، یا حضرت ابراہیم نے پوری آزمائش پار کی تب اللہ نے مدد کی؟ کب مدد کی حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے؟ آگ میں پھینکنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصیبت سامنے ہے فوراً اللہ سے دعا کرے توبہ قبول ہوگی، مصیبت جھیلنا پڑے گا۔ یہ بڑے بڑے انبیاء نے جھیلی ہے۔ کون اس کی کس نبی کی بات کرے؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، انہوں نے جھیلا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آگ جلائی گئی ہے، کیا دل میں محسوس ہو رہا ہوگا؟ سامنے آگ دیکھ رہے اٹھا کے پھینکا جانے والا، معلوم ہے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں، مرنا طے ہے، اٹھایا گیا پھینکا گیا تب بھی طے ہے، سب معلوم ہے، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آگ میں گرتے گرتے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے، صبر کرے، آگ میں گرنے تک صبر کرے۔ جب آگ میں گر گئے تب اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اب تمہارا کام ابراہیم تم نے کر لیا، ہماری آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اب ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یاد رکھیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے پیارے ہو اور اللہ آپ کو نہ آزمائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اللہ نے آزمایا، آپ کو آزمایا ہے، آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ بہت آزمایا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم خلیل تھے۔ اب دیکھیے 98 سال کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ اولاد، انسان فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کو چاہیے۔ شادی کرنے کے مقصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہو، تاکہ اولاد انسان کے دل کے سکون کا ذریعہ بنے، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، جیتے جی اس کے آنکھ کی ٹھنڈک بنے۔ حضرت ابراہیم کو بڑی عمر میں اولاد دے دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہم نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دی ہے، اب اللہ کی محبت زیادہ ہے یا بیٹی کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ نے آزمانا چاہا۔ اگر کسی آدمی کے دل میں دنیا کی محبت، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو نافرمان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا کہا لے جاؤ اپنی بیوی کو اور اس بچے کو لے جا کر اس جنگل میں چھوڑ دو، ایسا جنگل جہاں کھیت پھلیان میں نہیں ہے۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ آزمانا چاہ رہا تھا کہ بیٹے بیوی کی محبت زیادہ یا ہماری محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے ناکامیاب ہوئے؟ لے آ کے چھوڑ دیے۔ اب وہی بچہ جب چلنے پھرنے لگا
کہا اب پھر آزمائیں گے. چلنے پھرنے لگا تو اب تو محبت اور بڑھ گئی. ہاں 2-3 سال کے ہو گئے, چل رہے پھر رہے, محبت اور بڑھ گئی, لے رہے ہیں گود میں چوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لے جاؤ اس کو ذبح کر دو. پھر اللہ نے آزمایا. یاد رکھیے جس سے اللہ پسند کرتا اللہ اسے اتنا ہی آزماتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے آزمائے گا, کبھی لوگوں کے ذریعے آزمائے گا, کبھی خاندان کے ذریعے آزمائے گا, کبھی گاؤں والوں کے ذریعے, کبھی کسی غیر کے ذریعے اللہ آزمائے گا. اور یہی قانون دنیا کا ہے. جو آدمی آزمایا نہیں گیا سمجھ لیجئے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا ہی دور ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کیا کمی تھی حضرت یوسف کے پاس؟ ہاں وزیر کے گھر میں ہیں, خوبصورت ہیں, سب کچھ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کہ حضرت یوسف کو جس چیز کا کمال تھا اسی کمال میں آزمایا گیا. خوبصورتی تھی, جوان تھے, گھر میں تھے. کس کے گھر میں؟ جس نے برائی کی دعوت دی اسی کے گھر میں, اسی کے کمرے میں. اور آتے جاتے ایسے ہیں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں. جس گھر میں تھے اگر 2 گھنٹے بھی اس گھر میں رہتے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کیونکہ گھر کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھیں کیا آپ کرتے ہیں. ہاں اس عورت کے جال میں آپ پھنستے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آزماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جو صلاحیت دیتا ہے اسی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اگر آپ جنکشن ہے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں تو اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. آپ کی بولنے کی صلاحیت ہے اللہ اسی میں آپ کو آزمائے گا. جو صلاحیت آپ کے پاس ہے جب اس صلاحیت کو آپ اللہ کے لیے استعمال کریں گے نا اسی میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ دنیا کے خوش نصیب کچھ ایسے کافر دنیا میں ایسے خوش نصیب گزرے ہیں, ادھر ایمان لائے ادھر جنتی بن گئے. ادھر ایمان لائے ادھر جنتی. سب سے خوش نصیب, عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ایک نماز بھی نہیں پڑھے. جادوگر, فرعون کے جادوگر جانتے ہیں؟ فرعون کے جادوگر صبح صبح جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم جادوگر ہو, تم لے کر آؤ اپنا جادوگر لے کر آؤ, میں اپنے جادوگروں کو لے کر آتا ہوں, مقابلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ کتنے خوش نصیب تھے. صبح کے وقت فرعون کے پاس آئے جب مقابلہ ہونا ہے. کہنے لگے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ کہنے لگے تم میرے کلیجے بن جاؤ گے, دل کا ٹکڑا بن جاؤ گے, یہ خزانے تمہارے ہیں, کھول دوں گا جو چاہے جتنا لو, یہ نہیں گن کر دوں گا, جو ہے سب تمہارا ہے. تو صبح صبح فرعون سے کیا مانگنے گئے؟ دنیا مانگنے گئے. کیا مانگنے گئے؟ دنیا مانگنے گئے. مقابلہ شروع ہوا. فرعون نے وعدہ کر دیا جو مانگو گے مل جائے گا. مقابلہ شروع ہوا. جادو کیا ہے وہ جانتے تھے, فرعون سے زیادہ جانتے تھے کیونکہ وہ جادوگر ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے جادو نہیں کیا تھا, یہ بھی جادوگر اچھے سے جانتے تھے. حضرت موسیٰ نے لکڑی پھینکی, سارے وہ جو چلتے پھرتے بناوٹی ازدے تھے سب کو ازدہ کھا گیا, سب مسلمان ہو گئے. صبح کیا مانگ رہے تھے؟ دنیا مانگ رہے تھے, مسلمان ہو گئے. فرعون نے کہا سب کے ہاتھ پیر کاٹ کے سب کو قتل کر دو. شام ہوتے ہوتے سب کو قتل کر دیا گیا. صبح میں کافر, شام میں مسلمان, صبح میں دنیا دار اور شام ہونے سے پہلے جنتی. سبحان اللہ. قسمت مانگو تو اللہ سے ایسی مانگو, ہے اس سے برت کوئی. یہ اسے کہتے ہیں نیک نیتی, اسے کہتے ہیں نیک نیتی. اگر انسان ایک وقت بھی ایمان اللہ پر لا کے نیت صاف رکھے اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دے گا جس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کانوا فی اول النہار سحرۃ فجرا, صبح صبح جب ہوئی یہ کافر تھے, مشرک تھے, جادوگر تھے, دنیا پرست تھے, لیکن شام ہوتے ہوتے مسلمان ہوئے, نیک ہوئے, شہید ہوئے, اللہ کے پسندیدہ بن گئے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ وقت بدلنے کتنا ٹائم لیتا ہے؟ صبح شام کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق خیر کی مانگنی چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کیا نہیں دیا تھا آپ کو؟ آسمان و زمین کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے گئے تھے, مانگے تو مل جاتا, لیکن اس کے بعد بھی آپ مجبور تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب ہے, پھر بھی ہم مجبور کیوں ہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مجبور بنایا, اس سے بڑھ کر کون انسان ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, جیسے حج کا موقع آتا, آپ کا بڑا خاندان ہے بنی ہاشم, اتنا بڑا خاندان یہ ہے کہ سامنے کے بڑے بڑے سردار مل کر بھی آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے, جبکہ آپ سامنے کھڑے ہو کے ان کے بتوں کو برا بلا کہتے تھے. خاندان تھا آپ کا, بڑا خاندان تھا, آپ کو کوئی مار نہیں سکتا تھا, لیکن اس کے بعد بھی دین کے مسئلے میں آپ مجبور تھے. لوگوں کے پاس جاتے کہتے الا رجل یحملنی الی قومی, کوئی ہے جو مجھے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے جائے, میں اللہ کے دین کو پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھے پیش کرنے نہیں دے رہے. مجبور تھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسی مجبوری انسان کے پاس طاقت رہ کے بھی آ جاتی ہے جب آپ دعوت کا کام کرنے لگیں گے. ایسی مجبوری آئیں گی, اللہ تعالیٰ سامنے لا کر رکھے گا, سب ساتھ ہوں گے پھر بھی آپ اکیلے ہوں گے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے. سوق مزاج, یہ بازار ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکل جاتے, لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے. ایک آدمی پیچھے سے پتھر مارتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پتھر مارتا تھا, کہتا ہے اے لوگوں یہ جھوٹا ہے, اس کی بات مت مانو. کیا پتا پیچھے سے پتھر کون مارتا تھا؟ وہ نہیں, ابو لہب, آپ کا سگا چچا ابو لہب پیچھے سے پتھر مارتا تھا, کہتا ہے یہ جھوٹا, اس کی بات مت ماننا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے ناراض ہو گئے, لوگ مجھے کرنے دے رہے, میں نہیں کرتا, چھوڑ دو, اب میں میرا کام کہہ دیا, اب لوگ ستا رہے ہیں, لوگ منع کر رہے ہیں, چھوڑ دوں؟ نہیں,
دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعوت دانے نکلیں، چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو، لوگ ساتھ دے نہ دیں، آپ کو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سگا چیچا مخالف کر رہا ہے، گاؤں کے لوگ نہیں سن رہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، اور یہی کام انسان کو کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، کیونکہ کفار مکہ نے آپ کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ 3 سال کے لیے شعبہ ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب، ایک گھاٹی تھی بڑی، یعنی 2 طرف پہاڑ تھے، بیچ میں گھاٹی تھی، ابو طالب کی وہ جگہ تھی، تو لہذا وہاں بند کر دیے گئے تھے۔ کیسی حالت تھی 3 سال، جس کے پاس باہر سے کھانا پانی نہ آئے اور انسان ایسے ہی جیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان مسلمانوں میں سے تھے جو شعبہ ابی طالب میں گئے، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہم کو کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھا، تو جب میں پیشاب کرنے کے لیے پیر رکھا تو میرے پیر کے نیچے کچھ چبھا، تو میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی جنگلی جانور کا چمڑا تھا۔ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اسی چمڑے کو پھاڑ کر میں کھانے لگا، اور میں بھول گیا کہ میں پیشاب کرنے آیا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی تکلیفیں صحابہ نے گزاری، 3 سال ایسے ہی تھے۔ محترم حاضرین، اب مسئلہ ہے کہ یہ قربانی ہم کو دینی کیوں ہے؟ اب جتنے مثالیں میں آپ کے سامنے بتایا، انبیاء کی ہو یا صحابہ کی ہو، اتنی قربانیاں انہوں نے دی، اس سے ہم کو ملے گا کیا ملے گا قربانی دینے سے؟ جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، مومنوں سے ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جنت چاہیے اپنی جان اللہ کے واسطے دو، جنت چاہیے اپنا مال دو، جنت چاہیے اپنے گھر والوں کو قربان کرو، جنت چاہیے اپنا وقت قربان کرو، ورنہ فری میں تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ فری میں ملتا ہے جس اللہ نے انسانوں کو بنایا، انسان فری میں آپ کو کوئی چیز نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو فری میں دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، قیمت دینی پڑے گی۔ بسا اوقات قیمت آپ کی جان ہو سکتی ہے، بسا اوقات قیمت آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں، بسا اوقات قیمت آپ کی زندگی کا سرمایہ ہو سکتا ہے، بسا اوقات قیمت انسان کا سارا وقت ہو سکتا ہے۔ بات کریں جان کی، یاد رکھیے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو کیا ہے؟ اپنا نفس، اپنے مال سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے۔ اب بتائیے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جان کی قربانی مانگی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا؟ کچھ ہے جانتے ہیں کسی قتل کیا نبیوں میں سے؟ نبی ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر بھی نبی کو مار دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اسے قربان اللہ چاہتا تھا۔ بتائیے کوئی نبی جن کو قتل کیا گیا ہو؟ حضرت زکریا، اس کے بعد شعثہ، یحییٰ، الیاس اور حضرت عیسیٰ، ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہودی 3 مرتبہ مارنے کی کوشش کی آپ کو، صرف یہودی۔ ایک مرتبہ ان کے قبیلے میں گئے، پتھر پھینک کر مارنا چاہے، ایک مرتبہ ایک عورت نے دعوت دی اور بکری میں زہر ملا دیا، کیا یہودی۔ اب جنگ میں غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، کون سی ایسی لڑائی جس میں اللہ کے نبی کو مارنا نہیں چاہے؟ یہاں تک کہ ایک لڑائی میں اللہ کے نبی شکار بھی ہو گئے، کس میں ہوئے؟ جنگ بدر یا احد؟ احد۔ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ گڈھے میں گر گئے، گڈھا کھود کر رکھے تھے، اوپر گھاس ڈالے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، ہاں خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں گڈھا ہے نیچے، نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں ہے، گر گئے نیچے، یہ ادھر لگا، پوری پیشانی پھٹ گئی، گال پھٹ گئے، دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گر گئے، منہ سے خون گر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ بچا رہے ہیں، پیچھے سے تیر برسا رہے ہیں، حضرت ایک صحابی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر اپنے جسم پر تیر لے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ سے خون پہنچ رہے ہیں، اور قوم کے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہو بتاؤ جس نے اپنے نبی کو ہی لہو کر دیا، اپنے نبی کو مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دکھایا، کہا ابھی آپ تو زندہ ہیں، آپ سے پہلے نبیوں کو قتل کیا گیا تھا، آپ تو زندہ ہیں ابھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حکی نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی کو مجھے دکھایا گیا، ضربوہ قومہ وادموہ، اس نبی کو پکڑ کر لا رہے ہیں، 2 ہاتھ 2 طرف پکڑے، 2 پیر 2 طرف پکڑے، پکڑ کر لائے ایسا 2-4 لوگ لا کر بیچ قوم میں پھینک دیے، پورا جسم لہو لہان ہے، اور وہ نبی اٹھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تو معاف کرنا، یہ تجھے نہیں جانتی، یہ مجھے نہیں جانتی، یہ تیرے دین کو نہیں جانتی، اگر یہ جانتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اے اللہ تو ان کو معاف کرنا۔ دعوت میں اتنا صبر کرنا پڑتا ہے، مار بھی پڑتی ہے، جان بھی جاتی ہے۔ بات اگر قربانی کی کہیں، ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل، جانتے ہیں بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بدبخت قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بدبخت قوم۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کر ڈالا، ایک دن میں کتنے نبیوں کو مارے؟ 70 نبیوں کو مار ڈالے ایک دن میں صرف، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کانوا یقتلون النبیین بغیر حق،
یہ ہمیشہ نبیوں کو بغیر حق کے مار دیتے تھے، نبی آیا سیدھے قتل کر دیے، سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، بات اگر کریں صحابہ کرام، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ پہلے خلیفہ کون تھے؟ شہید ہوئے یا فطری موت مرے؟ جی ہاں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ کتنے بار حضرت علی کو شہید کرنے گئے؟ اپنی جان کی قربانی تو دیے ہوں گے نا کسی نہ کسی جنگ میں۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کرنے گئے تھے، بستر پر سوئے تھے، کون سوئے تھے؟ اپنی جان چھوڑ دیے تھے بیچ، کہ پتا ہے کہ آپ کو مارنے کا ارادہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، سارے تلوار لے کر اتر رہے ہیں، مارنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سونے کا حکم دیا، سونے کا نہیں مرنے کا حکم دیا گیا انڈائریکٹلی، کہا جاؤ بستر پہ سو، مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اسی دن جان چھوڑ دیے تھے، لے کے سو گئے کہ اللہ نے موت لکھی تو مرنا ہے تو کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن موت لکھی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ اور صحابہ، حضرت سعد بن معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نواسے تھے؟ ایک نواسے، 2 3 4 5 6، کتنے نواسے تھے؟ کون کون تھے؟ کون شہید ہوئے؟ شہید کون ہوئے؟ کربلا کا واقعہ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ یا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا؟ شہید ہوئے۔ ایک صحابی میں ایک صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے ہٹے کٹے موٹے تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو لگتا گھوڑے پر بیٹھے ہیں، انصار کے بڑے، ان کو یہاں تیر لگا تھا، شہید ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ صحابہ کے بارے میں بات کریں جن صحابہ نے اپنی جانوں کو کھویا ہے، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 239 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 239۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو بے شمار صحابہ شہید ہوئے، مرتد ہو گئے، لڑائی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس سے زیادہ، حضرت عثمان کے زمانے میں اس سے زیادہ، اور حضرت علی کا زمانہ آتے آتے آدھے زیادہ صحابہ ویسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ 80% صحابہ تو سب شہید ہو گئے تھے جنگوں لڑتے لڑتے لڑتے۔ ہاں معمولی بات ہے شہادت کر دینا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کتنے صحابہ تھے؟ 1,14,000، جیسے ابن کثیر نے کہا 1 لاکھ کتنے تھے؟ 14,000۔ مان لو جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا اگر 80% صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اب یہ جو 80% ہے اس کے بارے میں کلام ہے، مگر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخی روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مان لو اگر 80% اس میں شہید ہوئے تو کتنے شہید ہوئے؟ بہت زیادہ عدد ہے، بہت زیادہ عدد۔ اور یہ کون ہے؟ جن کی جنت کی بشارت ان کی زندگی میں اللہ نے آسمان سے دے دی تھی۔ تو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یقیناً ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ صحابہ بڑی تعداد میں تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جا رہے تھے تو کہتے ہیں خدا کی قسم اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگر میں کاپی لے کر لکھنا بھی چاہتا ان کے نام نہیں لکھ سکتا تھا، اتنے صحابہ تھے، اتنے صحابہ اکرام۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد بن ربیع ہے، سعد بن ربیع۔ جنگ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے پہلے ملنے آئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ میں جاؤ بعد میں بات کریں گے۔ اب جب سے جنگ ہو گئی اللہ کے نبی پوچھ رہے کہاں ہے وہ صحابی، سعد بن ربیع کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت ایک صحابی کو بھیجا، کہا دیکھو کہاں ہے، تو جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں تلوار پڑی ہے، وہاں تلوار پڑی ہے، ایک دم فائنل کال میں، بالکل انتقال کے آخری مرحلے میں۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو ڈھونڈنے بھیجا ہے۔ کہا دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے؟ تو کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ سعد بن ربیع کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، بس میرا سلام نبی تک پہنچا دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرا سلام نبی تک پہنچانا، اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا کہ جس کی آنکھ پھڑک رہی ہے اور اس کی موجودگی میں نبی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے، یعنی اس کی آنکھ پھڑک رہی ہے، یعنی ابھی زندہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کہا وہ کبھی کامیابی نہیں ہوگا۔ جا کر یہ میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہنا، جا کر پہنچائے۔ اللہ کے نبی ان کو اٹھا کے لانے کے لیے کہ تب تک اللہ کے پاس چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ محترم یقین مانیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی ایسی تھی، انہوں نے قربانیاں دی، جان کی قربانیاں۔ یہ تو بڑے بچے بھی تیار تھے، بچے۔ اب بتائیے کوئی بچے جو جنگ میں شہید ہوئے۔ ابو جہل کو کس نے مارا؟ حضرت ابوبکر نے مارا تھا نا۔ بڑے صحابہ میں کون سب سے بڑے صحابی کون ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر مارے ابو جہل کو، حضرت عثمان مارے، کون مارے؟ 2 بچے مارے، 2 بچے مارے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، لیکن جب جذبہ ہو تو بچے بھی اس فرعون امت کے فرعون کو مار سکتے ہیں۔ جس اصلی فرعون کو مارنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، اس امت کی فرعون کو اس امت کے بچوں نے مارا ہے۔ ہاں جذبہ، قربانی کا جذبہ، اسے کہتے ہیں قربانی کا جذبہ۔ ماں باپ ایسا سکھائے تھے،
آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، اچانک تیر کی طرح دو آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا چچا ابو جہل کون ہے؟ معلوم بھی نہیں کون ابو جہل ہے، لیکن مجھے مارنے آئے، معلوم نہیں ٹارگٹ کون ہے لیکن ڈھونڈنے آئے، کہا ابو جہل کون ہے؟ کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہماری امی نے، ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، یعنی نبی کی محبت اور اسی طرح نبی کا جذبہ ایسا تھا، کہا گالی دیتا ہے، کہا وہ ہے، کہنا تھا دونوں گئے مار دیے، اس امت کے فرعون کو مارے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو بچے لڑنے کے لیے گئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے موت ہے، مرنا ہے، لکھا پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ یہ بچے بھی ہمارے ایسے تھے جو مرنے کے لیے تیار ہوتے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں ایسا ہی بنا کر رکھا تھا۔ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتی تھی، لڑنے کے لیے نہیں، جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے، جو زخمی ان کو عیادت کرنے کے لیے۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام ابن ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ام عمارہ رضی اللہ عنہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں پیچھے کھڑی ہیں، اب لوگ لڑ رہے ہیں، خاموش نہیں بیٹھی، گئی پتھر اٹھا کے مار رہی ہیں، پتھر اٹھا کے پھینک رہی ہیں۔ ایک گھوڑ سوار پیچھے سے آ رہا تھا، پتھر سے مارا، گھوڑے کی آنکھ کو پتھر لگا، وہ گھوڑا بھی گرا اور وہ آدمی گھوڑے کے نیچے، گھوڑا ان کے اوپر گرا، مر گیا وہ آدمی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آپ کو مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے اور آپ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جذبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے موقع پایا، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ جس طرح ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت بھی آپ کے ساتھ رہوں، دعا کیجئے میرے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے دعا کی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں جو میرے ساتھی بنائے گا تو ان کو بھی میرا ساتھی بنا دے۔ موقع، سبحان اللہ۔ عورتیں بھی ایسی تھی، گھر والوں کی قربانی، وقت آئے گا تو گھر والوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ انسان کے ماں باپ آتے ہیں، اس کے بیوی آتے ہیں، اس کے بچے آتے ہیں، اس کے اہل خانہ آتے ہیں۔ اب بتائیے صحابہ نے قربانی دی اپنے اہل خانہ کی؟ ابھی تک میں جان کی بات کر رہا تھا، صحابہ نے اہل خانہ کی قربانی دی؟ جتنے صحابہ نے ہجرت کیا ہے سب نے اپنے اہل خانہ کی قربانی دی ہے، گھر والوں کو چھوڑ کر تبھی نہ ہجرت کیے تھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے خاطر گھر چھوڑا، اور اللہ کا قانون ہے کہ ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑو اللہ تعالیٰ دگنی تگنی چیز آپ کو دے گا، گھر وہ چھوڑے یعنی مکہ میں گھر چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے مکہ واپس دیا کہ نہیں دیا؟ اس کے ساتھ پوری دنیا میں لا کر تخت میں رکھ دیا۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے ایک چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی چیزیں لا کر رکھ دیتا ہے۔ بہت سارے صحابہ، ابو سلمہ المخزومی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو حضرت ابو سلمہ کہنے لگے جب اللہ کے نبی یہاں نہیں تو میرا کیا کام ہے، چھوڑ کر جانے لگے۔ تو ان کی بیوی حضرت ام سلمہ جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہے، امہات المومنین بنی ہے، یہ آ کر کہنے لگی آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اصل میں سب کو لے کر نکلے تھے، لیکن قوم والوں نے کہا یہ تو ابو سلمہ جا رہے ہیں، یہ ہماری بچی کو کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کو روک لیے، بچوں کو روک لیے، کہا نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے جانا ہے تو جانا، یا تو بیوی بچوں کے ساتھ یا ان کو قربانی دے کر، چھوڑ کر چلے گئے، قربانی دے دی۔ اس کے علاوہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے۔ اس کے علاوہ ام حارثہ ایک عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے، پتہ چلا ماں کو کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کیا پتہ چلتا ہے ماں کو؟ کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ شہید ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے، جنت ہے یا جہنم، اس کا فیصلہ کیا آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں آپ، اب بتائیے میرے بچے کا فیصلہ کیا ہوا؟ اگر میرے بچے کا برا فیصلہ ہے تو اس کے لیے دعا کروں گی، اچھا فیصلہ ہے تو خوشی مناؤں گی، کیونکہ اپنے بچے کی قربانی تو دے چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پریشان مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو فردوس اعلیٰ عطا کیا۔ کیا عطا کیا اس کو؟ فردوس اعلیٰ۔ یقیناً جانیے جتنے صحابہ غزوے میں شریک تھے، کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ایسا رہتا ہے کہ نبیوں کو انتقال سے پہلے آفر دیا جاتا ہے۔ کس بات کو آفر دیا جاتا ہے؟ یا تو اور جیو یا تو اللہ کے پاس آؤ۔ یہ انبیاء کی خصوصی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ان کو نہیں اٹھاتا، ان کو آفر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی حدیث بیان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے آفر دیا ہے، یا تو وہ اللہ کے پاس آئے یا تو دنیا میں رہے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے، یہ بات سن کر کون رونے لگے؟ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ اب جو جوان صحابہ تھے وہ کہنے لگے اس بوڑھے آدمی کو ہوا کیا، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کسی کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، یا تو آپ انتقال کر کے ہمارے پاس آؤ یا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ کے نبی نے قربانی دی، کہا اللہ تعالیٰ کو چنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ مال کی قربانی، یا تو انسان وقت آئے تو جان کی قربانی دے، اپنے اہل خانہ کی قربانی دے، اور مال کی قربانی۔ آپ بتائیے جو مال انسان کماتا ہے، اتنی محنت سے کماتا ہے، جس کے لیے سب کچھ انسان کرنے کے لیے تیار ہے، حلال بھی کھانے کے لیے تیار ہے، حرام بھی کھانے کے لیے تیار ہے، بھائی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، سگی بہنوں کا مار کر بھی کھانے کے لیے تیار ہے، وہ مال
انسان کتنی محبت کرتا ہے. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ تم یہ جو مال ہے اس سے بڑا محبت کرتے ہو. مگر صحابہ کرام نے اس کی بھی بڑھ چڑھ کر قربانی دی ہے. کوئی مثال دے سکتا ہے صحابہ نے مال کی قربانی دی ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا قربانی دی ہے؟ اونٹ دیے تھے. کب؟ غزوہ تبوک. تبوک کا موقع آیا. ٹھیک ہے, تبوک کا موقع مطلب 800 کلومیٹر دور جانا ہے. آج کے اعتبار سے 800 کلومیٹر دور ہے. جانے کے لیے راستہ نہیں ہے, مطلب پہاڑ ہے, پیدل چلنا ہے, گھوڑے نہیں, کچھ نہیں, اور لڑنے کے لیے جانا ہے. کتنے کلومیٹر؟ صرف 800. صحابہ کے لیے کیا تھا؟ صرف 800 تھا. ہمارے لیے 2 کلومیٹر بھی بہت ہے, لیکن صحابہ کے لیے وہ صرف 800 کلومیٹر تھا. صحابہ تیار ہو گئے, لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سفر بہت ہے اور سخت گرمی کا زمانہ, اور گرمی میں چلنے بہت اچھا لگتا ہے نا, سخت گرمی میں زمانہ تھا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, سب صحابہ گھر میں سے سامان لا رہے ہیں, مال کی قربانی کہہ رہے ہیں نا. حضرت ابوبکر آئے, تھوڑا سا سامان لا کے رکھے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑا؟ کہا کچھ نہیں, جو تھا سب لے کے آیا. کہا گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑو. حضرت عمر اس سے زیادہ لیکن گھر کا آدھا سامان لائے. حضرت ابوبکر تھوڑا لائے لیکن وہ پورا تھا. حضرت عمر اس سے زیادہ لائے لیکن وہ آدھا تھا. تو زیادہ اور کم سے فرق نہیں پڑتا, فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں. 10% دے رہے ہیں, 20% دے رہے ہیں. بسا اوقات ایک آدمی بہت ساری خدمت کیا لیکن اس کی زندگی اور اس کی فیسلٹی کے اعتبار سے 1% بھی نہیں رہتا. کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ دیا, اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جاب پر ہے, اپنا جاب چھوڑ کر آ رہا ہے تو بہت کچھ دے رہا ہے. ایک آدمی فری ہے آ رہا ہے, دونوں کی جگہ سے آئے لیکن دونوں کے دینے میں فرق ہے. کوئی 100% دیا ہے تو کوئی 10-20% دیا ہے. حضرت ابوبکر کیا کرے, تھوڑا تھا لیکن وہ 100% تھا. حضرت عمر کے پاس اس سے زیادہ تھا لیکن وہ 50% تھا, لا کر دیے. حضرت عثمان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان لانے کا حکم دیا. اسی وقت ملک شام سے سامان آیا, لا کر پورے اونٹ دے دیے, گھوڑے دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ سے کیا جمع کر رہے ہیں؟ کوئی روٹی لا رہا ہے, کوئی کھجور لا, اللہ کے نبی جمع کر رہے ہیں, اور حضرت عثمان سونا بھر کر لا رہے ہیں. سونا گود میں بھر کر لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں الٹ دیے. کہا اللہ کے نبی سب اللہ کے لیے. اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنا سونا دیکھے بھی نہیں تھے. آپ سونا لے رہے ہیں, رائٹ لیفٹ پلٹ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوشی کی کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان تم نے ابھی اتنی بڑی نیکی کی ہے, خدا کی قسم اس کے بعد کوئی بھی نیکی نہیں کرو گے. جو فیصلہ تمہارا اللہ نے کیا تو فیصلہ تمہارا ہو چکا ہے, یعنی جنت طے ہے تمہارے لیے, اب اس کے بعد کوئی نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنی بڑی چھوٹی قربانی تھی. اب دیکھیے, قربانی دینے کے لیے انسان کے پاس اصل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا اصل؟ دل کی نیت ہونا. ایک صحابی جن کا نام حضرت علبہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ تھا. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر اتنا سامان لا رہے ہیں, حضرت عمر اتنا لا رہے ہیں, حضرت عثمان تو پورا اونٹ اور اسی طرح جانور سونا لا کر دے رہے ہیں. اب گھر میں گئے, گھر میں جا کر دیکھے تو کیا دیکھتے؟ ایک تکیہ ہے, گھاس سے بھرے سے تکیہ, اور ایک مٹکا ہے پانی کا, اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے. دوسرے صحابہ کیا دے رہے ہیں؟ سب لا کر دے رہے ہیں. اب ان کو بڑی دل میں تکلیف ہے, کاش اللہ مجھے بھی دیتا تو میں قربانی کرتا. رات کا وقت تھا, اللہ سے دعا کرنے لگے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے جو میں دے سکتا ہوں. کہنے لگے اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ تیری راہ میں پیش کرتا ہوں. عزت, آج سے اس کے بعد کوئی مجھے گالی دے گا, مارے گا, میری عزت پر انگلی اٹھائے گا, سب کو تیرے لیے معاف کروں گا, کسی سے بدلہ نہیں لوں گا, دل میں برا بھی نہیں سمجھوں گا. گویا اپنی عزت تیرے لیے صدقے میں دے دی. کوئی کچھ بھی کہے گا سب کو تیرے خاطر میں آج سے معاف کروں گا, یہ میری عزت کا صدقہ ہے. صبح ہوئی, جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے, اونٹ گھوڑے تیار تھے, سونا اللہ کے نبی نے خرچ کر کے ہتھیار خرید لیے ان سے, اب تیار تھے, نکلنے لگے. جیسے قافلہ چل پڑا, اللہ کے نبی اچانک رک گئے, رک کر کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے کل رات اپنی عزت کا صدقہ اللہ کے راہ میں دیا تھا. اب وہ صحابی ڈر گئے کہ کیا میں کچھ غلط تو نہیں کیا, کچھ نہیں بولے, خاموش ہے. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا این المتصدق بعرضہ البارحہ, وہ آدمی کہاں جس نے کل رات اپنی عزت کا صدقہ دیا تھا. حضرت علبہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے, کہا میں. کہتے مبارک ہو, اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا. ہاں, تو دینے کی کیا ہونا؟ نیت ہونا. حضرت عمر اتنا لائے مگر حضرت ابوبکر کا اتنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں, حضرت عثمان اتنا لائے مگر اس صحابی نے کچھ نہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا. تو اسی لیے ہمیشہ محنت کرنے کا جذبہ انسان کے پاس رہنا, وقت ملے نہ ملے جتنا ہے نیت رکھو. انما الاعمال نیات. آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں, اگر یہاں بیٹھنے کی صحیح نیت نہیں ہے نا, 8 دن بیٹھیں گے ایک ثواب نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں جو بیٹھنے کی نیت ہے, نیت ہمیشہ صاف رہنا ہے, اور انسان کی نیت کی بنیاد پر انسان کو عمل ملتا ہے. اس لیے بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ رب عمل کبیر یصغرہ النیہ, بسا اوقات ایک آدمی پہاڑ کے جیسا عمل کرتا ہے, مطلب 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے لیکن نیت چھوٹی ہے, اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنی نیت تھی.
بسا اوقات انسان عمل چھوٹا کرتا ہے لیکن نیت اتنی بڑی ہوتی ہے تو اللہ نیت کے اعتبار سے اس کا ثواب دیتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھنا. جب دینے کا ارادہ کرنا سب سے بڑی چیز دینے کا ارادہ کرو, اگرچہ توفیق چھوٹی چیز دینے کی مل جائے لیکن نیت انسان کی ہمیشہ کیا رہنا, سب سے بلند رہنا. چلیے اس کے علاوہ اور صحابہ جنہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو, حضرت صہیب رومی نام سنا آپ نے ان کا؟ حضرت صہیب رومی دیے تھے اللہ کے راہ میں, کیا دیے؟ سب جو کمایا تھا پوری زندگی کی پونجی دے کر آ گئے تھے. اس کے علاوہ اور ایک صحابی, آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کا نام سنا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر سنے نام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں, حدیث کے ثابت ہے کہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت نوجوان مکہ میں نہیں دیکھا تھا, جو سب سے بہترین عطر اپنے سر میں لگاتا تھا, سب سے اچھے کپڑے اپنے جسم پر پہنتا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان سے بہتر میں نے نوجوان نہیں دیکھا. ماں کے اکلوتے بیٹے تھے, ماں بے حد محبت کرتی تھی, ایک دم عیاشی میں زندگی گزارتے تھے, لیکن مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر کیا کرے, بھاگ کر حبشہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ حبشہ. اب مشرکین مکہ نے قافلہ بھیجا, سب کو پکڑ کے لائے, تو حضرت مصعب بن عمیر پکڑ کر لائے. ماں نے سمجھایا, کہا دیکھو ایک طرف یہ زندگی, ایک طرف وہ فقیر صاحب ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو مار کھا رہے ہیں, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, کوئی ادھر بھاگ کے جا رہا ہے, ادھر بھاگ کے جا رہا ہے, وہ چاہیے یہ چاہیے, کون سی زندگی چاہیے؟ حضرت مصعب بن عمیر کچھ نہیں کہے, پھر بھاگ کر حبشہ چلے گئے. ان کا ویژن کلیئر تھا, کیا چاہیے تھا ان کو؟ اللہ اس کے رسول چاہیے تھا, یہ عیش آرام کی زندگی ان کو نہیں چاہیے تھی. اب بھاگ کر چلے گئے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو حبشہ سے لوگ مسلمان کہاں واپس ہے؟ مدینہ. اب کیسی زندگی کو چھوڑا تھا حضرت مصعب بن عمیر نے؟ ایک دم آرام پسند زندگی کو, عیاشی زندگی کو, نہ کمانا نہ کچھ نہیں, بس عیش و آرام کرنا, اتنا سب مال تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے پاس موجود ہیں. ایک آدمی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آتے دیکھا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک کپڑا ڈالے. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, ایک لمبا کپڑا لیتے تھے, بیچ میں اسے پھاڑ دیتے تھے, گردن یہاں ہوتی تھی, اب ایک آگے ایک پیچھے, ادھر سے ٹاکے لگاتے تھے. اتنا ایک لمبا کپڑا سامنے, یعنی پورا لمبا ہوتا, اسے آدھے سے فولڈ کر دیتے, تھوڑا ادھر, بیچ میں گردن کو اتنا کاٹ دینا, اور سائڈ سے ٹاکے لگانا, بغل بھی کھلا اور نیچے کچھ نہیں, ازار نہیں. یہ سنگل کپڑا بولتے تھے. وہ سنگل کپڑا پہن کر آ رہے ہیں. کون؟ حضرت مصعب بن عمیر. وہ کپڑا اتنا جگہ جگہ پھٹا ہے, اس پھٹے کپڑے کو چھپانے کے لیے اور ایک پھٹا کپڑا اوپر ڈالیں. یہ پہن کر آ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. جیسے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ ملائے تو جسم کا چمڑا نکل رہا تھا, جس طرح حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جس طرح سانپ کا چمڑا نکلتا نا, ویسے چمڑا نکل رہا تھا. ایک آدمی جو اپنی سکن کی اتنی کیئر کرے, اچانک آدمی کو پوری مصیبت آ جائے, کیا حالت ہوگی اس کی؟ جلد ادھر جائے گی. حضرت مصعب بن عمیر کی والا ہاتھ ملا, چمڑا ہاتھ میں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کچھ کوئی بات نہیں, لڑنے کے لیے آئے. احد میں شہید ہو گئے. اور حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے داعی تھے. کیا تھے؟ پہلے داعی, یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو مدینہ بھیجا تھا, کس کے لیے؟ دعوت کے کام کے لیے, حضرت مصعب بن عمیر تھے. اس لیے کہا جاتا ہے اسلام کے پہلے داعی کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر تھے. اس لیے دیکھیں یہ عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے. عشر مبشرہ مطلب وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, ان میں سے نہیں ہے, لیکن یہ 10 صحابہ اپنے آپ سے زیادہ بہتر حضرت مصعب بن عمیر کو سمجھتے تھے. بشارت کن کو ملی ہے؟ 10 کو. اب اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر. ابھی قصہ سنائیے. اسی لیے دیکھیے انسان کے عمل سے اس کا مقام بلند ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ عمل سے مقام بلند ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے تو چند تابعی مسجد کے کچھ ایریا میں ایک بکری بھون رہے تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی دیکھ کر بلایا, یہ دعوت میں آئیے. تو حضرت عبد الرحمن میں دعوت آ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری کی ران پیش کرے. اب اس کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے. کہنے لگے خدا کی قسم یہ ایسی غذا ہے جس کو اللہ کے نبی نے کبھی دیکھا نہیں, لیکن آج مجھے کھانی مل رہی ہے. جو چیز اللہ کے نبی نے دیکھی نہیں مجھے کھانی مل رہی ہے. مجھے ڈر ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ کہیں میری ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا. پھر اس کے بعد کہتے خدا کی قسم مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے. جب ان کو دفنایا گیا ان کو کفن تک نصیب نہیں ہوا. مجھ سے بہتر تھے, ان کو کفن نصیب نہیں ہوا. میں ان سے برا ہوں لیکن سب مجھے مل رہا ہے. کہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے میری ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. حضرت مصعب بن عمیر کو دفنایا گیا, وہی سنگل کپڑا تھا. ہاں, سر ڈھانکتے پیر کھل جاتے, سر ڈھانکتے, ازار وغیرہ تو پہننے کا تصور تھا ہی نہیں پہلے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ایسے ہوا. قربانی دیے کہ نہیں قربانی دیے؟ ہاں, اور یقیناً یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس ضائع نہیں ہوتی ہیں. اب سب سے اہم بات یہ ہے, یہ قربانیاں ہم سب کو دینی. وقت کی قربانی کا مطلب اب کیا, کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں فی الحال وقت؟ کچھ لوگ ہوں گے جو مال کی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ تکلیف برداشت کر رہے ہیں, اور اکثر الحمدللہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے سب وقت کی قربانی دینے لے بیٹھے, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ تھے جو آپ سے لاکھوں درجہ وقت کی قربانی دیتے تھے. نہ کمانے کی فکر, نہ خرچ کرنے کی فکر, خالی حدیث سننے کی فکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھا, چوکھٹ کے بازو پڑے رہتے تھے. لوگ دیکھتے ہوئے کہتے مرغی کی بیماری ہے,
بھوک سے ایسا تڑپتے تھے لیکن دروازہ نہیں چھوڑتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ہٹ جاؤں، آپ باہر نکلے کوئی حدیث بیان کرے اور مجھے حدیث سننے کا موقع نہ ملے۔ کون تھے وہ صحابی جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ علم کے لیے قربانی دی، کیسی قربانی؟ کمانے کا نہیں معلوم، کمانے کا نہیں معلوم، خرچ کرنے کا نہیں معلوم، نہ کمانا معلوم ہے نہ خرچ کرنا معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، مارے بھوک کی اتنی تکلیف ہوتی کہ لوٹتے تھے، لوگ کہتے تھے اسے مرگی کی بیماری ہے، ایک آدمی نے لوٹتے دیکھا، کہا جن نے آ کر گردن پر بیٹھ گئے، جن لگ گیا بول کے، ویسے تڑپ رہے، کہا نہیں چھوڑو، بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، چھوڑ دیا، کہا ہٹو آؤ کھلاتا ہوں، کہا نہیں بیٹھوں گا یہیں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننی ہے، اتنا وقت دے کر تب جا کر سب سے زیادہ حدیث ہمیں کس نے بیان کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ انہی حدیثوں کو ہم بیان کرتے لیکن ان کی قربانی کو یاد نہیں کرتے۔ یہ صحابہ جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ایسی ہزاروں قربانیں دے کر ہم تک پہنچایا۔ سب سے اہم بات قرآن کی ایک آیت ہے، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی بامر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ ان سے کہیے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جسے تم نے محنت سے کمایا، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس کے گرنے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی محبت سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ کے عذاب اور قیامت کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ لا کر رکھ دے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے زیادہ دنیا سے محبت کرے، اللہ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے مال سے، اپنے جسم سے پیار کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پکا سچا مومن ہے ہی نہیں، بس مرنے کا انتظار کرے، اللہ اسے دکھائے گا۔ یہ اللہ کی زمین ہے، تو ضروری ہے کہ محبت کس کے لیے ہو؟ صرف خالص محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اس کا دین ہے، اور جو آدمی اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا وہ اس کے دین کو پھیلانے کو آگے رکھے گا، اپنے کمائی سے زیادہ آگے رکھے گا، اپنے جان سے زیادہ اسے آگے رکھے گا، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک اہم بات، جو بھی آدمی اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی دے گا، اللہ پر یقین رکھیے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اللہ ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ دنیا کا سب سے اچھا انسان، مان لیجئے ہم میں سے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اچھا انسان ہے، ہاں، آپ اسے 10 روپے دیں گے تو آپ کو امید ہے کہ وہ 10 کا بدلہ دے گا۔ سب سے اچھا جو انسان آپ کے نزدیک ہے، 10 دیں گے تو امید ہے کہ وہ 20 بھی دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی احسان کا بدلہ دینے والا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ جو بھی قربانی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ یاد رکھو کہ اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کرو گے، چاہے اپنے جان قربان کرو، اپنے گھر والوں کو قربان کرو، اپنے مال کی قربانی دو یا اپنے وقت کی قربانی دو، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل تم کو عطا کرے گا۔ اس بات کا پختہ یقین رکھنا ہے حضرت۔ اس لیے انسان کو کیا چاہیے؟ صحیح نیت کا ہونا۔ ایک بڑا پیارا قصہ ہے، اس سے پہلے میں نے ابھی نیت کے حوالے سے قصہ سنایا، سیرت ابن ہشام کے اندر ایک قصہ بیان کیا گیا کہ جب بنی اسرائیل کے زمانے میں، وقت ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں 4:30 کو شاید جماعت ہے نہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ نے بد دعا کی تھی فرعون پر اور اس کے لشکر پر۔ کیا بد دعا کی تھی؟ کس کی بد دعا کی تھی پتہ ہے؟ ایک چیز کی بد دعا کی تھی، وہ لگ گئی تھی، ساری بد دعائیں لگ گئی تھی، یہ بھی لگ گئی تھی، قحط سالی کی۔ قحط سالی کسے کہتے ہیں؟ بارش نہیں ہونا، درخت سے پھل جھڑ کر ختم ہو جانا، زمین سے پانی کا سوکھ جانا، یعنی انسان اکانومک کرائسس میں پڑ جائے، اسے کہتے ہیں قحط سالی۔ ایسی قحط سالی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب جب قحط سالی آئے گی تو اچھوں پر بھی آئے گی اور بروں پر بھی آئے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دریا بھرتا تھا وہ بھی تقریباً اس کا پانی اور کڑوا ہو گیا تھا، لوگ پی نہیں سکتے تھے۔ اب دریا نیل کے کنارے لے آ کے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیے، فرعون ادھر پریشان ہے، ادھر سب پریشان ہے۔ بنی اسرائیل کو اکٹھا کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں بچے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تو بچے روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اب رو رہے ہیں، ایک مسلمان آدمی رات میں اس کی نیند بیدار ہوئی تو کیا دیکھ رہا ہے؟ بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور مائیں ان کو سمجھا رہی ہیں، ماں خود بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، حضرت موسیٰ بیدار ہیں، فرعون کا وہ حال ہے، سب پر قحط سالی آ گئی۔ وہ آدمی نکلا، دل میں تکلیف ہوئی ان بچوں کو دیکھ کر، تھوڑا دور گیا، ایک ٹیلا تھا، پتھر کا بڑا ٹیلا تھا، اسے جا کر ٹیک لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا کیسا عذاب ہے، کافر و مومنوں کو سب کو لگ گیا ہے۔ اس ٹیلے کو ہاتھ رکھ کے کہا، اے اللہ تیری ذات کی قسم اگر یہ ٹیلا سونا ہوتا سب کے سب کو ان ساری بنی اسرائیل پر میں خرچ کر دیتا۔ کیا کہتا وہ آدمی؟ ٹیلے کو ہاتھ لگا کر کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ ٹیلا بھر کر میرے پاس سونا ہوتا تیری ذات کی قسم ابھی کے ابھی سب کو میں ان بنی اسرائیل پر خرچ کر دیتا۔ مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ نے دعا کر دی، دعا کرنے کے بعد بارش آئی، بارش آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا، کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اتنا بھر کر، یعنی ایک ٹیلا بھر کر سونے کے تمہارے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا۔ بس نیت، بس انسان کی نیت، اسی لیے نیت رکھو کہ وقت آئے گا تو ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے، نیت رکھنا
انشاءاللہ آئے گا تو سارا وقت کی قربانی دیں گے، وقت آئے گا تو کس کی قربانی دیں گے؟ جان کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی بھی قربانی دیں گے۔ انسان کے پاس نیت ہونی چاہیے، اور نیت کی بنیاد پر انسان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمل میں ریاکاری آئے، لیکن نیت میں ریاکاری کبھی نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہی قربانی کے بارے میں بتانا آپ لوگوں کے لیے مقصد تھا۔ ایک اہم بات ہے کہ دنیا میں ہے تو انسان کھائے گا پیے گا، لیکن دنیاوی زندگی کو انسان فوقیت نہ دے۔ الحمدللہ سب اکٹھا ہیں، دعوت کے جذبے سے اکٹھا ہیں، کچھ کرنے کے جذبے سے اکٹھا ہے۔ اس جذبے کو محفوظ رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگیے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ سب سے پہلے یہاں اکٹھا ہونے سے پہلے، لوگوں کو جمع کرنے سے پہلے اللہ سے توفیق مانگو۔ اگر اللہ نے چاہا بغیر اکٹھا ہوئے بھی دعوت کا کام ہو جائے گا، اور اللہ نے نہ چاہا سب کر کے بھی دعوت کا کام نہیں ہوگا۔ تو دعا کیا ہے؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نیت صحیح رکھیے، اللہ سے دعا کیجیے اور اللہ سے توفیق مانگیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جتنا وقت بھی آپ لوگوں نے لگایا دل سے آپ کا شکریہ۔ اللہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا۔